اللہ دعاؤں کو کب قبول کرتا ہے؟ وہ خالق کائنات کب دعاؤں پہ کن فرماتا ہے؟ وہ تمہاری من پسند دعا پہ کب راضی ہوتا ہے؟ اللہ نے تمہیں قرآن میں یہ بات واضح طور پر بتا دی ہے کہ آزمائش ہی وہ واحد چیز ہے جس سے انسان کے خالص ہونے کا پتہ چل سکتا ہے۔ کچھ لوگ تو کسی تکلیف کے آنے پر مایوس ہو کر گھبرا کر اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس تکلیف کے آنے پر صبر کر کے اللہ پر یقین کر کے اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں، اور جب تم میری طرف رجوع کرتے ہو تو میں تمہیں ہرگز مایوس نہیں کرتا۔ یاد رکھو، جب بھی تم پر کوئی مشکل آتی ہے نا تو اللہ اس مشکل کے ساتھ مدد بھی تیار رکھتا ہے۔ جب اللہ کوئی مشکل بھیجتا ہے نا اور تم اس مشکل میں صبر سے کام لیتے ہو اور اللہ سے مدد طلب کرتے ہو تو اللہ بھی تمہیں اس مشکل سے نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ بات صرف اللہ پر یقین کی ہے۔ یاد رکھو، جب تم کسی آزمائش کے آنے پر اللہ سے پورے یقین سے دعا مانگتے ہو نا تو وہ تمہارا یقین اللہ سے کن کہلوا ہی لیتا ہے۔ وہ ذات تمہارا یقین ٹوٹنے نہیں دیتی۔ اللہ تمہیں آزمائش میں ڈالے اور تمہاری مدد نہ کرے، ایسا تو ممکن نہیں۔ اللہ آزمائش کے لیے صرف انہی لوگوں کو چنتا ہے جو اس کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ جب تمہارا دل تھکنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے لیے مدد کا دروازہ اللہ نے کھول دیا۔ یاد رکھو، جب تم اللہ سے کچھ رو کر مانگتے ہو نا تو پھر اللہ تمہیں کسی اور کے آگے رونے نہیں دیتا، وہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ اگر تم سے کچھ چھن جائے تو تم افسردہ نہ ہونا، صبر کرنا، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں اس سے بہترین نواز دے۔ اس ذات کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ یاد رکھو، جب اللہ تمہاری دعا قبول کرنا چاہتا ہے نا تو تمہارا یقین اس ذات پر آخری حد تک ہوتا ہے۔ اگر تمہارا دل ایک ہی چیز کے لیے بار بار خواہش کر رہا ہے تو ممکن ہے کہ وہی چیز اللہ تمہارے نصیب کا حصہ بنا دے۔ یاد رکھو، جب اللہ تمہاری دعا پہ کن کہنا چاہتا ہے نا تو وہ تمہیں تہجد تک لے جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آزمائش ہی وہ واحد چیز ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں تمہاری چاہت کے مطابق نواز دوں گا، تو بس تھوڑا صبر کرو۔ اللہ تمہارے لیے وہاں سے مدد بھیجے گا جہاں سے تم اپنی ہمت ہار کر واپس لوٹ آئے تھے۔